مولا کائنات کا خط نمبر 69 ہے نہج البلاغہ میں، ریکارڈ بھی ہو رہا تھا، بعد میں سن سکتے ہیں اسے. خط نمبر 69 نہج البلاغہ میں وہ مولا نے اس میں بہت سے خوبصورت اجتماعی، کچھ سیاسی امور کو، اخلاقی امور کو بیان کیا. تقریباً 1-1.5 صفحے کا خط ہے، بہت زیادہ طولانی، لیکن اس میں بہت سے اہم پیغامات ہیں. مولا علی کا تو ایک ہی جملہ کافی ہے کوئی اگر سمجھنا چاہے ہدایت کے لیے. تو اس میں مولا علی نے نعمت کے لیے بیان فرمایا کہ جب اللہ تمہیں کوئی نعمت عطا کرے تو اس میں 3 باتوں کا خیال رکھو جو بھی اللہ نعمت عطا کرے. پہلا فرمایا کہ تمہاری حد الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے، حد الامکان کا لفظ میری طرف سے، ورنہ امام نے تو کہا تمہیں کرنا یہ چاہیے کہ اللہ کی ہر نعمت کہیں نہ کہیں تمہاری اصلاح میں استعمال ہو رہی ہے. بہت اہم اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے اچھی وہیکل آپ کو دی ہے، گاڑی اچھی دی ہے، کچھ ایسا کریں کہ اپنی اصلاح میں استعمال کریں اسے. ہر نعمت اصلاح میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، فساد میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. یہ وہ جو آپ پر ہے کہ ہم اس کو استعمال کر کیسے رہیں. اللہ تعالیٰ نے اچھا کر دیا آپ کو، اسے اپنی اصلاح کے لیے استعمال کریں، گناہ کے لیے نہیں. بات واضح ہو رہی؟ اس کو آپ لے جائیے. خاص طور پر دور جدید میں وہ جو باتیں ہیں، گیجٹس ہیں، موبائلز ہیں، سب کچھ ہے، اس میں تو زیادہ تر چانس ہوتا ہے کہ فساد میں استعمال ہو جائے. تو مولا نے کہا کہ سوچو یہ کہ جو اللہ نے تمہیں نعمت عطا کی ہے اپنی اصلاح کے لیے استعمال کرو، اور یہ نہ ہو کہ اس نعمت کے ذریعے سے تم غرور، تکبر، فخر و مباحت کا اظہار کر رہے ہو. دوسرا خود اسی سے ریلیٹڈ ہے، فرمایا کہ نعمت کو ضائع نہ ہونے دو. صحیح، ایک اللہ نے نعمت دی ہے، اسے خود سے ضائع نہ کرو. اور پھر تیسرا فرمایا بلکہ بہت خوبصورت ہے، تمہاری زندگی میں اس نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر کوئی نعمت ایسی دی ہے، مثلا آپ اچھا لباس پہن سکتے ہیں کہ جو اسراف میں نہیں ہے، فخر و مباحت کے لیے نہیں ہے، آپ وہ پہنے لباس، وہ منع نہیں ہے اس میں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا کی ہے، آپ اچھی وہیکل یوز کر سکتے ہیں جس میں نیت فخر و مباحت نہیں ہے، غرور تکبر نہیں ہے، آپ یوز کیجیے. امام نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں تمہارے وجود میں ظاہر ہونی چاہیے. دیکھیں اسلام کو آپ لیں نا تو پورا پرسپیکٹو لیں اس کا. صحیح بات واضح ہو رہی؟ تو اسلام میں جو ہے وہ نہ ہی اسراف ہے نہ ہی بخل ہے، بلکہ صراط مستقیم ہے. اسی کو کہتے ہیں علم اخلاق. علم اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ علم اخلاق کی جب ٹرمینالوجی ہمارے ہاں سوسائٹی میں یوز ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے فقط اچھی طرح سے بات کرنے میں، جبکہ علم اخلاق جب حوزہ علمیہ میں علم اخلاق کا لفظ یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر امر میں، یعنی تمام امور میں حد وسط کا خیال رکھنا. جو جتنا اس کو بیلنس کر سکے اتنا ہی اس کے پاس اخلاق اچھا ہے. فقط بات چیت میں نہیں، مثلا خرچ کرنے میں جو بیلنس رکھ سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ علم اخلاق پر عمل کر رہا ہے. نہ بخل کی طرح، مثال کے طور پر اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں نہ بزدلی ہونی چاہیے. کسی موقع پر کوئی موقع ایسا آ گیا، نہ ہی بزدل بنو نہ ہی تجاوز کرنے والے بنو، بلکہ شجاعت کے ساتھ رہو. جتنا جو اس حد وسط کے قریب ہے اتنا وہ اس نیک صفت کے قریب ہے. بات واضح ہو رہی؟ تو مولا نے کہا کہ 3 چیزوں کا خیال رکھو. نعمت اپنی اصلاح میں استعمال ہونی چاہیے، نعمت کو ضائع نہ کرو. تیسرا یہ کہ نعمت کا اظہار ہونا چاہیے تمہاری زندگی میں، تمہارے وجود سے.